آؤ اگلا نقصان پڑھتے ہیں۔ مشرک کی زندگی کا یہ نقصان ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے کبیرہ گناہ تمہیں نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے سب سے پہلا جو جرم ذکر کیا ہے، صحیح بخاری اٹھا کے پڑھنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اگلا نقصان پڑھیے، 11واں نقصان ہے مشرک کی زندگی میں، یہ ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ہلاک کر دینے والے جرائم سے بچو۔ یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلا جرم بتایا الاشراک باللہ، ماں باپ کی نافرمانی اس کے بعد ذکر کی، جادو اس کے بعد ذکر کیا، میدان جہاد سے بھاگنا اس کے بعد ذکر کیا، یتیم کا مال کھانا، سود یہ بعد میں ذکر کیے۔ سب سے پہلے جرائم کی فہرست میں حضور جب بتاتے تھے الاشراک باللہ، اور تو اور جو ہمارا سب سے بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، جس کی زندگی ساری زندگی مسجد میں گزری ہو، باہر بھی نہ نکلا ہو الا یہ کہ قضاء حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے۔ اللہ کی قسم آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، ایک دفعہ نہیں، ہر عالم دین، ہر نیک آدمی کی زبان سے سنا کہ ہم بہت گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں، لیکن ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھروسہ اور امید ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل میرے لیے کافی ہے، میری نجات کے لیے کافی ہے، میرا حج مجھے بچا لے گا، میری نماز مجھے بچا لے گی؟ کسی کو یقین ہے؟ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ کل میدان حشر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جو سب سے بلند جھنڈا ہوگا لواء الحمد، اس کے نیچے جمع فرما۔ کہتے نہیں کہتے؟ آؤ ذرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حضور کس کے لیے شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن کس کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے سعادت مند اور خوش نصیب انسان وہ آدمی ہوگا جس نے آج زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، لیکن دل کے اخلاص سے کہا۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ دودھ خالص ہے، یہ شہد خالص ہے، یہ گھی خالص ہے۔ کیا مطلب؟ اس دودھ میں ایک قطرہ پانی نہیں ملا ہوا، اگر ایک قطرہ پانی ملا ہوا ہے تو خالص نہیں ہے۔ شہد میں شہد کے علاوہ ایک قطرہ ملا ہوا ہے، خالص نہیں ہے۔ گھی میں اگر گھی کے علاوہ کچھ ملا ہوا ہے، ذرہ بھی ہے، تو وہ خالص نہیں ہے۔ اللہ کیسا عجیب انسان ہے، کیسا عجیب انسان ہے۔ دودھ میں ملاوٹ ہو جائے تو اس کو خالص نہیں کہتا،
گھی میں ملاوٹ ہو جائے اس کو خالص نہیں مانتا، شہد میں ملاوٹ مل جائے اس کو خالص نہیں ملتا، اور اگر بیوی اپنے خاون کی نظر کو اپنے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھ لے ایک دفعہ، وہ لاکھوں قسمیں کھائے، بیوی نہیں مانتی کہ تمہاری محبت میرے ساتھ خالص نہیں ہے، میں نے تمہیں دیکھا تم کسی اور کو دیکھ رہے تھے۔ جب کائنات میں ان چیزوں کے خالص ہونے کا پیمانہ اور ہے تو میرے اللہ کی توحید کے لیے ہمارا پیمانہ کیوں بدل جاتا ہے کہ اس اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی صفت کسی اور کی طرف ہم ٹرانسفر کر کے بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، اور اس اخلاص کی جس کا حکم دیا گیا فاعبد اللہ مخلصا لہ، اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کی، اور اس بندگی کا سب سے بڑا مظہر اور نمونہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ بندگی کا سب سے بڑا مظہر وہ سجدہ ہے۔ اگر یہی سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو ہو جائے اور پھر بھی توحید پہ فرق نہ پڑے تو پھر آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ توحید پھر کس چیز کا نام ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس مخلص اور خالص کو سمجھنا ہو تو قرآن ہی کی ایک آیت اٹھاؤ، قرآن کی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے۔ قرآن ایسا سمجھاتا ہے نا کہ وہ کسی زمانے میں ہمیں بچپن میں ہماری نانی اور دادی سمجھاتی تھیں، اللہ کی قسم وہ اس طرح نہیں سمجھا سکتی، باپ اس طرح نہیں سمجھا سکتا، استاد اس طرح نہیں سمجھا سکتا جس طرح اللہ سمجھاتا ہے۔ آؤ تو صحیح قرآن کی طرف کہ اللہ کیسے سمجھا رہا ہے۔ اللہ خالص کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا آؤ، قرآن پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، جانور رکھنے والے تو سارے ہی ہیں نا، جانوروں سے تو سب واقف ہیں، اللہ نے مثال بھی جانوروں کی دے دی ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے۔ اللہ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ غور کرو نظر، چارہ کھلاتے ہو، وہ جانور گائے بھینس بکری چارہ کھاتا، اس کے بعد اس کے چارے سے ایک حصے سے اس کے بدن کا خون بنتا ہے، ایک حصے کا وہ گوبر بن جاتا ہے، اور ایک حصے سے اس کا دودھ بنتا ہے۔ یہ تین چیزیں ایک ہی چارے سے ہو رہی ہیں، جانور بڑا بھی ہو رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، اس کا دودھ بھی بن رہا ہے، اور گوبر سے کچھ حصہ گوبر بن کے نکل رہا ہے۔ دو گندگیاں ہیں، خون بھی گندا اور نجس ہے اور گوبر بھی گندا اور نجس ہے، اس کی بدبو، اس کی بدبو، اس کا رنگ، اس کا گندا رنگ، اللہ اس کو کہتے ہیں، رب اس کو کہتے ہیں، سجدے کے لائق وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے جو ان دو گندگیوں کے بیچ سے چار تھنوں سے اور دو تھنوں سے صاف اور شفاف دھاریاں جاری کرتا ہے، جس میں نہ خون کا رنگ ملا ہوا ہوتا ہے اور نہ گندگی گوبر کی کوئی اس میں آمیزش ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خالص، لبناً خالصاً سائغا للشاربین۔ جب یہ خالص ہے نا تو تم بھی جب اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اس بندگی میں بھی کسی قسم کی شرک کی اور بدبو کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا دی ہے، بڑی دعا جو اللہ قبول کرتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَفِي دَعْوَتِي لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے آخرت کے لیے بچا کے چھپا کے رکھا ہے۔
میں نے دنیا میں نہیں مانگی، آخرت کے لیے دعا رکھی اپنی امت کے حق میں۔ لیکن امت کے حق میں کس کے لیے؟ اگلا جملہ سنیے اور دل کی تختیوں پہ لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ جو میری دعا ہے جو میں سجدے میں گر کے، جب ساری انسانیت پریشانی میں ہوگی اور میں سجدے میں گر کے اللہ کی حمد و تعریف بیان کرنے کے بعد جو دعا اللہ سے مانگوں گا نا، وہ اپنی امت کی شفاعت کی دعا ہوگی، اور وہ میری امت کی شفاعت میری امت میں صرف اس آدمی کو ملے گی من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں جس کی موت آئی ہو کہ وہ موحد ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس توحید پہ ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔